لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا صلوات محمد دعا ہے کہ خدا حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور دعا یہ بھی ہے کہ خدا حسین تو جتنی برکتیں عزتیں عظمتیں سعادتیں رفتیں اس ذکر کے صدقے سے کائنات میں تقسیم کرتا ہے پروردگار عالم آج ان برکتوں سعادتوں عظمتوں کو ان عزاداروں کے دامن میں پروردگار جو اس در پہ آیا ہے شفا یابی مانگنے کے لیے خصوصاً کوئی آدمی ہے کوئی عزادار ہے پروردگار وہ ایام عزا میں بیمار نہ رہے پروردگار سب کو ایام عزا کے لیے صحتیں عطا فرمائے ایام عزا میں تقسیم تبرک کے لیے رزق کثیر عطا فرمائے پروردگار عالم جو اولاد کے لیے خواہش مند ہیں ان سب کو حسین کا ماتم کرنے کے لیے ماتمی عطا فرمائے جو رزق و روزگار کے لیے پریشان ہیں تجھے واسطہ سبیل حسین کا پروردگار سبیل حسین لگانے کی استطاعت ہر عزادار کو عطا فرمائے ہر عزادار اپنے گھر میں قصر حسین تعمیر کرے ہر عزادار اپنے گھر میں ماتم حسین برپا کرے ہر عزادار کو پروردگار اسی علم عباس کی چھاؤں میں رکھنا پروردگار عالم یہ ذکر ہمارے لیے نجات ہے یہ ذکر ہمارے لیے بقا ہے پروردگار قائم آل محمد کے آنے تلک ہماری نسلوں کو اسی مقصد عظیم پر قائم ہو جائے ہم سب مل کر اس قدر بلند آواز سے درود پڑھیں گے کہ خدا حسین ہم سب سے راضی ہو مقبولیت کے لیے مومنوں کی آمد کے لیے خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات اس قدیم سلسلہ مجالس خمسہ کے لیے منتخب شدہ ہمارا موضوع مکالمہ ابدیت اور معصومیت اور اسی کے عنوان کے تحت تیسری ہماری آج کی یہ نشست ہے کہ جس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسے رمز ایک دوسرے کو سمجھا لیں جو بظاہری طور سے اگر علل اعلان بتائے جائیں تو کئی چہروں کے بگڑنے کا سبب بنتے ہیں کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر میں جو بھی آج تلک شامل ہوا ہے وہ خوشبو بلا کی وجہ سے شامل ہوا ہے اور مولا علی کے فرمان کے مطابق عبد کا ایک معنی خوشبو کا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کے لیے جب علی نے کہا کہ میں نبی کا عبد ہوں تو اس وقت علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی خوشبو ہوں اور پھر ایک مقام پر نبی بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی خوشبو ہوں اور اسی نبی اور علی نے حسینیت کے ذکر کو دنیا کے سامنے رکھ کر بتا دیا کہ اب جو خوشبو خدا اور رسول کو پانا چاہے وہ ذکر حسین دنیا سمجھتی ہے کہ ہم ابدیت کے منزل پر مگر یہاں پہ شناخت کرانے کی ضرورت ہے کہ ابدیت کس کی ہے اللہ کا عبد ہونا کتنا آسان دعویٰ ہے امت کے لیے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں
اب عبد کے تقاضے ہیں. بے شک. عبد وہ ہے جو قربت میں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید آسان کر دو. 5 حواس خمسہ. حواس خمسہ یعنی کہ 5 وہ حصے جو انسان کو، بلکہ یوں کہوں آدمی کو انسان بناتی ہیں. ان میں کیا شامل ہے؟ اس میں دیکھنے کی حص شامل ہے، اس میں چکھنے کی حص شامل ہے، اس میں سونگھنے کی حص شامل ہے، اس میں سننے کی حص شامل ہے، اس میں چھونے کی حص شامل ہے. یہ 5 کا جہاں اطلاق ہو اس منزل کو کہا جاتا ہے کہ قرب کی منزل. اب دیکھیے اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ صحبت کی منزل تو ہے، قرب کی نہیں ہے. اس وقت تک کہ جب آپ مجھ سے مصافحہ نہ کر لیں. قرب کے لیے 5 حواس کے مکمل اطلاق کا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مجلس اس وقت تک صحبت رہے گی آپ کی اور میری جب تک ہم بغل گیر نہ ہو جائیں یا ہاتھ نہ ملا کر لمس کو دوسرے کے لمس کے ساتھ مس کر کے قرب کا تقاضا پورا نہ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب قرب کے لیے ضروری ہے کہ جس کے قرب کا دعویٰ ہے اسے دیکھا بھی جائے، اسے سنا بھی جائے، اسے سونگھا بھی جائے، اسے چکھا بھی جائے، اسے چھوا بھی جائے. اللہ جانے پوری دنیا نماز میں کہتی ہے قربت من اللہ. پوری دنیا کی نیت یہی تمام ہوگی. نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے. مگر قرب کے لیے ضروری ہے کہ 5 حواس کا اطلاق ہو. دیکھا جائے، سنا جائے، سونگھا جائے، چکھا جائے، چھوا جائے. اللہ نے حصے بھی 5 دی. کمال کی تو یہی بات ہے. اس نے کہا ہے کہ 5 سے اگر جڑ جاؤ گے آدمی سے انسان بنا دیے جاؤ. 5 سے اگر منسلک رہے یہی تمہیں قرب کی طرف لے جائیں گے. تو یہ دنیا کس کے قرب کی بات کرتی ہے؟ کہتی ہے ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں. بس یہی فکر دینی ہے اور اسی پہ نتیجہ دینا. انسان کتنا بڑا دعوے دار ہوتا جا رہا ہے دن بدن اور کہتا جا رہا ہے، بلکہ 1400 برس گزر گئے ہیں دین اسلام آنے کے بعد انسان کا یہی شعار رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری جتنی عبادت ہے، میری نماز، روزہ، حج، زکات سب قربتاً الی اللہ. لیکن کسی عبادت میں قرب کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. یہ سوال کے طور پہ کہہ رہا ہوں جبکہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ معرفت نہیں ہے. اب کس بات کی معرفت نہیں ہے اسی کو جانتے چلتے ہیں. بھائی آج تک امت نے عبادت کی لیکن کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے میں نے خدا کو دیکھا؟ بیداری چاہیے آپ سے. میں نے خدا کو دیکھا، میں نے خدا کو سونگھا، میں نے خدا کو چکھا، میں نے خدا کو چھوا، میں نے خدا کو سنا. تو پھر کسی ایسے سے پوچھو جس سے پوچھا گیا کہ دیکھا، علی نے کہا دیکھا. ایسے سے پوچھنا ہوگا کہ جو کہے میں اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد جب بھی بولے وہی بولے جو وہی کہتی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر چھونے کی منزل بھی ہے، یہاں پر دیکھنے کی منزل بھی ہے، یہاں پر سونگھنے کی منزل بھی ہے. دنیا عبادت کر کے کہہ رہی ہے نماز پڑھ کے آیا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن نہ کسی نے دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، نہ سنا.
سنا پھر بھی سب کی عبادت ہے، پھر بھی سب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اب جو ہونے کی منزل آسان نہیں ہے، عبدیت کی منزل بھی بڑی ریاضتوں کے بعد ملا کرتی ہے۔ تو اسی خاطر اس دہلیز پہ آنے والوں کے لیے، اس دہلیز پہ آنے والوں کے لیے اس دہلیز کے مالکوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے ذکر میں آتا ہے سب سے پہلے حصے شامہ کا رزق اسے ملتا ہے۔ میں لفظ آزاد کروں لیکن اس مرحلے کو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ذکر میں آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ اسے بلا کی خوشبو آتی ہے، قرب کا پہلا تقاضا پورا ہوگا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جیسے ہی مجلس میں جانا فرش کو چومنا، کیوں؟ کیونکہ لمس ضروری ہے، لمس کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے مجلس حسین نے دنیا کو بتایا ہے خوشبو ملا سونگھو تو ذکر میں آنا، قرب کا پہلا وسیلہ پورا ہوگا۔ دوسرا اس وقت ہوگا کہ جب تم فرش کو چھو گے، تیسرا اس وقت ہوگا جب تم ہمارا ذکر سنو گے، کان کا رزق ملے گا۔ جس وقت ہمارا ذکر سنو گے اس وقت حصے سماعت کا رزق آپ کو ملے گا، حصے سماعت کا۔ اب نبی کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ آگے کیا کہا نبی نے؟ اِنَّ ذِکْرَهُ ذِکْرِی وَالذِّکْرِ ذِکْرُ اللَّهِ وَذِکْرُ اللَّهِ عِبَادَهُ، کہا جس نے علی کا ذکر کیا اس نے مجھ نبی کا ذکر کیا، جس نے مجھ نبی کا ذکر کیا اس نے اس علی۔ معلوم ہوا کہ آتے ہی فرش کو چھوا، علم کو چھوا، رزق ملنا شروع ہو گیا، لمس کا رزق ملنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے اور چہروں پر معرفت کو دیکھتے ہوئے معرفت کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ معرفت کبھی بھی زمین پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ معرفت کے لیے ضروری ہے، معرفت کے لیے ضروری ہے کہ پرواز کی جائے جو شہباز والی پرواز ہے۔ اس کے لیے معصوم سے پوچھا گیا یہ پرواز کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جو ہمارے ذکر میں آ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر تائید کر دے یہ اس کا پہلا پر ہے۔ یہ اس کا پہلا پر ہے۔ اور جب دوسرا ہاتھ بلند کرے تو اس نے پھر دونوں پر کھولے۔ معصوم فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر میں آ کر ہمارے ذکر کی تائید میں ہاتھ کو بلند کرتا ہے یہ وہی سنت دہراتا ہے جو نبی نے علی کو بلند کر کے کی، علی کو بلند کر کے کی۔ معلوم ہوا اس وقت ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں، جو ذکر میں آتا ہے کیونکہ مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جائے، بولو تاکہ پہچانے جائے۔ معلوم ہوا سوم کر آتے ہیں ملا کی خوشبو، پہلا رزق پاتے ہیں، چھوتے ہیں فرش کو، علم کو، زیارتوں کو، دوسرا رزق پاتے ہیں، سنتے ہیں ذکر ان کا کہ ذکر ان کا کرو ذکر اللہ کا کہلاتا۔ دیکھتے کیا ہے؟ کتاب ہے اقدامت و ثاقبہ، اس میں حدیث رسول ہے جس نے علی کی ایک فضیلت، جس نے علی کی ایک فضیلت کو کسی صفحے پر لکھا ہوا دیکھ کر پڑھا، جس نے علی کی فضیلت کو صفحے پر لکھا ہوا دیکھ کر پڑھا اللہ اس کے بدلے میں اس کی آنکھوں کے گناہ بخش دے گا۔ اس کی آنکھوں کے گناہ بخش دے گا۔ معلوم ہوا پانچوں حواس کا رزق مل رہا۔ یہی تو ریاض نہا ہے کہ اللہ نے 5 حواس دے کے
ایک حص ہے کہتے ہیں چھٹی حص، بے شک مجھے میری چھٹی حص بتا رہی ہے واہ واہ کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب کسی نے کہا چھٹی حص ضمیر ہے، کسی نے کہا حص جمالیات ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ 5 ظاہر ہو گئے اور ایک کو واہ 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 اپنے ظہور میں چھپا دیا۔ سبحان اللہ لیکن جب جب چاہو کہ اس کو دیکھو، واہ واہ دیکھنا انہیں پڑے۔ اسی لیے تو کہا کہ ہر نماز میں اگر درود نہ پڑھا تو قربتاً اللہ کا قانون پورا نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہم صلی علی، صل کے معنی ہے وہ معنی جو حل سے آگے ہے۔ ایک شے ہے جو حل کی جاتی ہے لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حل کیا گیا ہے، لیکن سل کی منزل ایسی ہے کہ 2 اشیاء ملیں لیکن پتہ نہ ہو کہ کچھ ملایا گیا ہے۔ کہا قربتاً اللہ کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں درود پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ کہا اس لیے پڑھا جائے کیونکہ محمد والے محمد اس کے قریب ہیں۔ اب دیکھیے میں کہیں جاؤں کسی دوسرے شہر اور آپ کا کوئی جاننے والا وہاں رہتا ہو، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس شہر جا رہے ہو، فلاں ہمارا جاننے والا ہے، اس کو ہمارا سلام کہتے ہیں۔ تو ہم درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، پروردگار تو درود بھیج، پروردگار تو درود بھیج۔ معلوم ہوا محمد والے محمد اس کے بھی قریب ہیں، عزاداری کی صورت میں مخلوق کے بھی قریب ہیں۔ اسی لیے اب کسی نے عبداللہ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ ابا عبداللہ کے دروازے پہ آئے۔ دیکھیے میں نے کل ایک جملہ کہا، ظلم کی تعریف بیان کی۔ ظلم کیا ہے؟ اس شے کو ایسے مقام پہ رکھنا جو اس مقام کے قابل نہ ہو۔ اس وقت دور حاضر کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ محمد والے محمد کو عبدیت میں دیکھ رہے ہیں جبکہ ان کی اصلیت عبدیت نہیں ہے۔ بشریت کی بات ہوئی تو بشر بھی کہتے ہیں لبادے کو۔ لبادہ پہن کر نبی نے بتایا کہ جب چاہوں لبادہ پہنوں، جب چاہوں لبادہ اتار دوں، لیکن میری اصلیت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس اصلیت کو بتایا کیسے؟ ایک جملے میں چاہوں گا کہ میں اس تمام بیان کو سمیٹوں اور آپ کی معرفتوں کی پرواز کو وہاں لے جاؤں جہاں حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا عزادار کہا عبدیت۔ اور حسین کا کیا لقب ہے؟ ابا عبداللہ۔ باپ کا کیا لقب ہے؟ ابو تراب۔ ہر طرف سے سلسلے بے شک بے شک۔ لیکن کتنے ٹیکنیکل ہیں دامن بچانے والے کہ بڑے طریقے سے واردات کرتے ہیں۔ دین بتا دیا، اسلام بتا دیا، ہر درس دے دیا، نہیں بتایا تو ان کا نہیں بتایا۔ عبدیت میں جن کو تولا جا رہا ہے، ایک فیصلہ دینے والا ہوں اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے، عبدیت میں جن معصوموں کو تولا جا رہا ہے، ذرا یہ تو سوچو حسین نانا کی گود میں ہے، کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک عبد عطا کروا دے۔ نہیں کہا ایک بیٹے کی خواہش ہے۔ تمہارے نزدیک عبد ہے نا، تمہارے نزدیک عبداللہ ہے نا، مانگ کس پہ رہے ہیں؟ ابا عبداللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ دنیا جسے عبدیت میں تول رہی ہے وہ ایک عبد مانگنے پر 7 عبد کا جملہ ہے علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا کہ راہب نہیں کہہ دیا بس، اور کہا اگر اس دن راہب نہ کہتا بس تب بروز حشر
نسل آدم ہوتی ایک جانب آتا ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں کہ ابدیت میں شامل ہو ہائے ہائے ہائے. جن کے صدقے سے ابدیت بڑھتی ہے. ابدیت بھی وہ درجہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے. اسی لیے کہا آبا عبداللہ. آدم اگر عبد ہے تو آبا عبداللہ حسین. واہ واہ. اسی لیے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. واہ واہ. اے آدم کی صفت کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. آدم کی صفت کے وارث تجھ پر ہمارا سلام. کہا گیا ایک مرحلہ آیا حضرت ایوب پر کہ بیٹا بھی قربان کیا, خود بھی ظلم سہتے رہے, لیکن ایک دن حضرت ایوب سے کہا گیا, حضرت ایوب نبی جن کا صبر مشہور ہے, کہا گیا کہ ایوب اب حرم کے پردے کے امتحان دے. اس وقت حضرت ایوب نے کیا کیا؟ کہا پروردگار اس سے بڑھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہے, کیونکہ اب بات حرم کی بے پردگی کی آئی ہے. یہ اللہ کے عبد, اللہ کے نبی صبر ایوب آج تک مشہور, مگر ایوب بھی کہہ رہے تھے پروردگار بس اس سے زیادہ میں امتحان نہیں دے سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ سید سجاد کیا اسی لیے سید سجاد کا لقب ہے سید العباد, ہر عبد کے سید, ہر عبد کے سید. اور آج کی یہ شب جس کے مصائب سے منسوب ہے, شاید ہی زیادہ دیر گفتگو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. سجاد کے کئی امتحان ہیں, لیکن سب سے کڑا امتحان یہ تھا کہ سکینہ عجیب سید سجاد سے سوال کیا. ایک دن بتانے لگے ابو منظر مجھے میری بہن کے سوال بہت پریشان کرتے. میری بہن کربلا سے شام تک سفر کرتی رہی اور راستے بھر پوچھتی رہی, بھیا جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تھا تو کیا اس وقت پانی پلایا گیا تھا؟ آج خصوصاً جن کی اولادیں ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ سکینہ کا دکھ کیا ہے. اور علماء کرام کہا کرتے تھے اگر سکینہ کے مصائب پہ رونا نہ آئے تو اس صاحب کو کہو جو نہیں رو رہا, اس سے کہو اگر اولاد ہے نا تو اپنی اولاد کو کچھ دیر کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دے. جب اس کی اولاد تڑپ کے کہے گی نا بابا میرا دم گھٹتا, اب سمجھ میں آ جائے گا کہ سکینہ کی مصیبت ہے. اب منظر میں کیسے بھول جاؤں, میری بہن زندان میں پوچھا کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں, یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں. میں بہن کے ان سوالوں کا کبھی جواب نہیں دے سکتا, لیکن ایک مرحلہ عجیب سید سجاد پہ آیا, اور وہ مرحلہ یہ تھا کہ سکینہ رویا کرتی تھی, ملعون کے آرام میں خلل پڑتا تھا. ملعون نے کہا سکینہ کو دور لے جاؤ, ایسی جگہ لے جاؤ جہاں یہ جتنا روئے حد تک اس کی آواز نہ آئے. روایت بتاتی ہے ایسی زندان کی سزا سنائی گئی کہ جس زندان کے 7 دروازے تھے سید سجاد نے گود میں اٹھایا, بچی معصومیت سے پوچھ رہی ہے بھیا کیا رہائی مل گئی ہے, بھیا کیا رہائی مل گئی ہے. سید سجاد نے کہا نہیں بہنا صبر کا امتحان ہے. سید سجاد نے پہلا دروازہ کھولا, سکینہ پوچھتی رہی. سید سجاد نے دوسرا دروازہ کھولا, سکینہ نے کہا بھیا یہاں اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے, بھیا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. کہا سکینہ صاحب. تیسرا دروازہ کھولا, کہا سکینہ صاحب. چوتھا دروازہ کھولا, کہا سکینہ صاحب. 7 دروازے کھولتے گئے, کہا سکینہ صبر کرتی رہنا. گودی سے بہن کو اتارا تو ایک مرتبہ بھائی کی بیٹیاں پکڑ کے کہتے ہیں بھیا ابھی سکینہ
وہی